بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا جس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے ہر کام میں مدد ملے۔ آپ نے جواب میں لکھا، اگر خدا تمہارا مددگار ہے پھر تمہیں بے خوف رہنا چاہیے، اگر خدا مددگار نہیں ہے تو کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک امیر کبیر آدمی نہایت افسردہ کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں دیناروں کی ایک تھیلی نظر کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر جناب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ہو سکے تو آپ ہی میری سفارش کر دیں۔ اس پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور اس آدمی کا پیغام دے دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے کہا، پروردگار جانتا ہے کہ میں اس سے دنیا مانگنے میں آڑ محسوس کرتی ہوں، حالانکہ وہ تمام دنیا کا مالک ہے، بھلا ایسے شخص سے کیوں کر کچھ لوں جو اس کا مالک نہیں ہے۔ اس پر وہ متقی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ آپ اس کی بات سن کر بولے، مجھے فقیر جان کر لوگ کچھ بیچ دیتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھا بھی لیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خراسانی کو گاؤں میں رہنے والے ایک شخص کا پتہ دیا اور کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، شاید عقل حلال مل جائے۔ وہ متقی خراسانی گاؤں میں جا کر اس شخص سے ملا اور اپنا مدعا بیان کیا، جس پر وہ بولا، اگر پہلے آ جاتے تو عقل حلال مل جاتا، مگر اب نہیں ملے گا، اس واسطے کہ ایک روز میرے بیل آپس میں لڑتے ہوئے دوسروں کے کھیت میں جا پڑے اور اس کے کھیت کی مٹی ان کے پاؤں میں لگ کر اس کھیت میں مل گئی، اس لیے اس کھیت کا اناج عقل حلال نہیں رہا۔ شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک روز ابو القاسم حضرت جنید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو انہیں روتے ہوئے پایا اور پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، کل شب کو میری لڑکی آئی تھی، اس نے کہا، ابا جان آج کی رات سخت گرمی ہے، میں پانی کی تھیلی ٹھنڈی ہونے کے لیے کسی جگہ لٹکا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا جہاں موقع دیکھو وہاں لٹکا دو۔ وہ تو لٹکا کر چلی گئی، مگر میں نیند کے غلبے سے سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نہایت ہی حسین و جمیل جس کی نظر دنیا میں نہیں ملتی آسمان سے زمین پر اتری۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کس لیے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کے لیے بھی صحیح، مگر اس کے لیے نہیں ہوں جو ٹھنڈا پانی پیے گا۔ میں یہ خواب دیکھ کر بیدار ہو گیا اور اس تھیلی کو پھاڑ دیا۔ حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت ویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا۔ ان کے درمیان حضرت ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو بہشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو نہ دیکھ سکے سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کی زیارت کر لے، کیونکہ اویس کرنی نے دنیا میں محض اس لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے، اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا، کیونکہ میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔